بغداد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابو نصر الصیاد نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ اور چھوٹے بیٹے عمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہا کرتا تھا۔ ان کا جیون غریبی اور سنگھرش سے بھرا ہوا تھا۔ دن بھر محنت کرنے کے باوجود ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت کی روٹی آرام سے کھا سکیں۔ ابو نصر مچھوارا تھا۔ اس کی کمائی ندی سے پکڑی گئی مچھلیوں پر نربھر تھی، لیکن کئی دنوں سے ندی میں مچھلیاں نہ کے برابر مل رہی تھی۔ گھر میں بھوک کا عالم تھا۔ عمر کی معصوم آنکھوں میں امید تھی، لیکن اس کا پیٹ خالی تھا۔ فاطمہ خود بھوکی رہ کر عمر کو ڈھانس بندھانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن جب بھوک نے صبر کا باندھ توڑ دیا تو ابو نصر نے فاطمہ سے کہا، آج میں ندی جاؤں گا، کچھ بھی کر کے مچھلی لے کر آؤں گا، شاید اللہ ہماری مدد کرے۔ فاطمہ نے اپنی سوکھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دھیمے سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ ابو نصر اپنے پھٹے پرانے حال کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ راستے میں اس کا سامنا ایک بوڑھے شیخ احمد بن مسکین سے ہوا۔ شیخ نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا، کیا بات ہے میرے بھائی، اتنے دکھی کیوں ہو؟ ابو نصر نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، چلو میرے ساتھ ندی کی طرف۔ ابو نصر اور شیخ ندی کے پاس پہنچے۔ شیخ نے کہا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ ابو نصر نے ویسا ہی کیا۔ نماز کے بعد شیخ نے اسے ایک پرانا جال دیا اور کہا، جال کو بسم اللہ پڑھ کے ندی میں پھینکو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابو نصر نے جال کو ندی میں پھینکا۔ کچھ ہی پل بعد جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ مچھلی کو لے کر بازار گیا اور اسے اچھے داموں میں بیچ دیا۔ ملے ہوئے پیسوں سے اس نے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا۔ جب وہ خوشی خوشی گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس نے ایک عورت اور اس کے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھوک اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بچہ کمزور ہو کر اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ ابو نصر کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے سوچا، ان کی حالت بھی میری بیوی اور بچے جیسی ہے۔ اگر میں ان پراٹھوں کو انہیں دے دوں تو میری طرح ان کے چہرے پر بھی مسکان آ سکتی ہے۔ کئی پل سوچنے کے بعد پھر اس نے پراٹھے ان کے حوالے کر دیے۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے دعا دی، اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہ رکھے، تمہارے گھر میں ہمیشہ برکت رہے۔ ابو نصر خالی ہاتھ گھر لوٹ گیا۔ اس نے من ہی من میں سوچنا شروع کر دیا، لیکن اپنے بھوکے پریوار کا سامنا کرنے کا ڈر۔ اس کے من میں سنتوش تھا، لیکن اپنے بھوکے پریوار کا سامنا کرنے کا ڈر بھی۔ راستے میں اس نے ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے سنا۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا کوئی ابو نصر کو جانتا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، یہ رہے ابو نصر۔ بزرگ نے ابو نصر کو دیکھا اور کہا، تمہارے پتا نے آج سے 15 سال پہلے میرے پاس 3000 درہم امانت کے طور پر رکھے تھے۔ جب میں نے سنا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں نے یہ رقم تمہیں دینے کا عہد کیا۔ میں کئی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں تمہیں مل گیا۔ ابو نصر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سوچا، اللہ نے میری آزمائش لی اور میری نیک دلی کا پھل مجھے دیا۔ اللہ نے میری آزمائش لی اور میری نیک دلی کا پھل مجھے دیا۔ کچھ مہینوں میں ابو نصر کی زندگی بدل گئی۔ اس نے نئے گھر بنائے، کاروبار شروع کیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ لیکن ایک رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو حساب کتاب کے دن میں پایا۔ ایک ترازو میں اس کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی تھی۔ گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ اس نے سوچا، اس نے پوچھا، میرے صدقے اور خیرات کا کیا ہوا؟ فرشتے نے جواب دیا، تمہارے صدقوں میں دکھاوا اور خود کی خواہشات شامل تھی، اس لیے ان کا وزن کم ہو گیا۔ ابو نصر گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہا، تو اب میری نجات کیسے ہوگی؟ پھر فرشتے نے کہا، اس کے دیے گئے 2 پراٹھے اور بھوکی عورت اور بچے کے آنسو اور مسکان باقی ہے، انہیں ابھی تولا نہیں گیا۔ جیسے ہی پراٹھے اور مسکان کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا تو اس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ منادی کروایا گیا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر نیند سے جاگا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابو نصر کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اصلی نیکی بنا سوالات کے کی گئی مدد ہے۔ وہ ہر وقت غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔